یہ تھے حضرت علامہ مولانا غلام علی قمر صاحب۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے دیکھا کہ قائد اہل سنت جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب تشریف لائے۔ میں دربار عالی عیدگاہ شریف کی جانب سے اور تمام ڈویژنل بھر سے علماء و مشائخ کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرات محترم، اب میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا پیر عبدالقادر صاحب واقعن سے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال فرمائیں آپ کے اس اجلاس کے ایجنڈے کے مطابق۔ علامہ عبدالقادر صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد صدر گرامی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب مدد الاولادی، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب مدد الاولادی، مفکر اسلام حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، مقتدر علماء کرام و شیخ اعظام، حضرات گرامی قدر، آج کے اس نورانی اجتماع کے انعقاد پر میں قبلہ پیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 1925 کو مراد آباد میں سنی کانفرنس ہوئی جس کی بنیاد پر پاکستان مرد وجود میں آیا۔ اس کانفرنس کے داعی صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور اس کی صدارت حضرت سید محمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ پھر اس کے بعد 1946 میں بنارس سنی کانفرنس ہوئی، 5000 علماء و مشائخ نے اس میں شرکت فرمائی۔ آج کی یہ ڈویژنل سنی کانفرنس اور یہ ڈویژنل علماء کا اجتماع بیداری کی ایک دلیل ہے۔ اس میں ہم سب اگر محنت کریں گے تو انقلاب آ سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سب مل کر کام کریں۔ تاج سروری انہی قوموں کے سروں پر رکھا جاتا ہے جو علم کی دولت سے مالا مال ہو۔ ٹیکنالوجی میں جنہوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ درجے میں کر لیا، ہاں وہ غیر مسلم ہیں لیکن دنیا پر اپنی جبر اور استبدادی قوت سے حکومت کرنے کے خواب دیکھتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت علمی طور پر بڑا کام ہو رہا ہے۔ تنظیم المدارس اہل سنت و جماعت کی مدارس کی منظم تنظیم ہے، جد و جہد کر رہی ہے۔ ہم علمی طور پر محنت کریں،
تو انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اس سلسلے میں چند تجاویز ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی قرآنی تعلیمات کے مراکز کا قیام ہے۔ اس سلسلے میں ناظرہ قرآن کے سینٹر ہر سنی اس بات کو اپنے لیے لازم قرار دے لے کہ وہ اپنے علاقے میں ناظرہ قرآن کے سینٹر بنائے گا اور اس میں عقائد کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے دینی مدارس ان کے ساتھ معاونت اور انہیں کامیاب بنانا ہر سنی اپنے اوپر لازم قرار دے لے۔ تعلیم ہو اور اس کے بعد تبلیغ اور تنظیم، پھر اس کے ساتھ پولیٹیکل بالادستی۔ جب تک سیاسی بالادستی نہ ہوگی کامیابی ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور ہے۔ قوموں نے سیاسی بالادستی حاصل کر لی اور اہل سنت سیاسی بالادستی کے لیے جد و جہد نہ کر سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کام نہیں ہوا، کام بڑا ہوا ہے۔ اس کو سیاسی طور پر اس طرح منظم کرنے کی ضرورت تھی کہ آج دین اور سیاست کو جو جدا کیا جا رہا ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج قبلہ پیر صاحب نے، صاحبزادہ صاحب نے یہ ڈویژنل علماء کا جو کنونشن کیا، اس میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم علم کی طرف بھی توجہ دیں گے، تبلیغ کی طرف بھی توجہ دیں گے، تنظیم کی طرف بھی توجہ دیں گے اور سیاسی طور پر اپنے آپ کو بالادست کریں گے۔ یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے کرتے رہتے ہیں، اللہ کے فضل سے اہل سنت اس ملک کی اکثریت ہے۔ صرف سستی کو دور کرنا ہے۔ اور میں پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ پیر صاحب کو، صاحبزادہ صاحب کو، کہ انہوں نے یہ ایک عظیم کام کیا ہے اور اتحاد اتفاق کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس ملک میں کملی والے کا نظام جاری کریں گے۔ اور جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کی تقدیر بنا تو انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جوی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر، وما علینا الا البلاغ۔